الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 40 پڑھنے جا رہے ہیں لسان العرب کے سلسلے میں، اور جس طرح ہم نے پچھلے اسباق میں ثلاثی مزید فیہی کی 7ویں اور 8ویں فیملی پڑھی، باب انفعال اور باب افتعال۔ آج ہم مزید فیہی کے ایک اور باب پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں باب افعلال، اور اگر ثلاثی مجرد کو بھی اس مزید فیہی کے ساتھ شامل کر دیں تو یہ 9ویں فیملی ہے۔ تو یہ جو باب افعلال ہے یہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس باب سے بہت کم الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں، اور یہ زیادہ تر جو ہے استعمال ہوا ہے رنگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ یہ جو باب ہے اس سے جو رنگ جو کلرز جو ہوتے ہیں، رنگوں کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اس سے آتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیونکہ یہ دیکھیے الف دکھ رہا ہے شروع میں، وہی جیسے باب انفعال اور افتعال میں تھا کہ حمزۃ الوصل یعنی کہ یہ جو الف ہے وہ فعل ماضی اور مصدر اور امر کے صیغے میں ہوتا ہے۔ تین جگہ ہوتا ہے، باب انفعال، باب افتعال، اور اس میں باب افعلال میں اب تک جتنے آپ نے ابواب پڑھے ان میں سے 3 میں یہ الف آتا ہے حمزۃ الوصل، اور 3 ابواب میں اور 3 ہی صیغوں میں، فعل ماضی، مصدر اور فعل امر میں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان تینوں کو حمزۃ الوصل فیملی کہتے ہیں۔ اچھا، اس باب میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اب تک ہم نے جیسے باب تفعیل میں پڑھا تھا کہ عین کلمے پہ شدہ ہوتا ہے، عین کلمہ 2 دفعہ آتا ہے، اسی طریقے سے باب تفعیل کے بعد جو 5واں باب تھا باب تعلمہ، اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ عین کلمہ 2 دفعہ آتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو نویں فیملی ہے جو کہ جس میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ رنگوں سے کے متعلق آتے ہیں، اس فیملی میں لام کلمہ جو ہے وہ 2 دفعہ آتا ہے، لام کلمہ مشدد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم وہی اپنا صرف صغیر کا جو پیٹرن ہے اس کو فالو کریں گے۔ اس میں فعل ماضی کا صیغہ جو ہے وہ ہوتا ہے اف اللہ، ٹھیک ہے؟ اف اللہ، اگر لام کو ایک ساتھ ملا کے لکھیں تو یہاں پہ تشدید آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اف اللہ یفعلوا، فعل مضارع یفعلوا، افعلالا مصدر آئے گا، اور پھر جو اسم فاعل کا صیغہ ہے وہ آئے گا مفعل۔ اچھا، اس میں سب سے اہم بات جو اس فیملی میں آپ دیکھیں کہ اب تک ہم سارے ابواب میں ہم اسم فاعل کے صیغے پہ ہم عین کلمے پہ کسرہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ ایک الگ منفرد فیملی ہے جس میں کہ اسم فاعل کے صیغے میں عین کلمہ جو مڈل لیٹر ہے، درمیانہ لیٹر ہے، اس پہ فتح ہے، ٹھیک ہے؟ فتح ہے، اس پہ کسرہ نہیں ہے، اسم فاعل میں کسرہ نہیں ہے بلکہ فتح ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس باب سے جتنے الفاظ آتے ہیں نا وہ لازم ہوتے ہیں، ان کو مجہول نہیں بنایا جا سکتا، اور اس میں جو فعل کا اثر ہوتا ہے نا وہ کرنے والے یعنی کہ کام کرنے والے یعنی کہ فاعل پر ہوتا ہے۔ تو اس کے یہ وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جس طریقے سے باب 7 میں 7ویں باب میں باب انفعال میں مجہول کے صیغے نہیں ہوتے،
पैसिव, पास्ट पैसिव और पास्ट प्रेजेंट पैसिव नहीं होते, ना ही इसम मफूल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी मजहूल के सिगे नहीं होते, निदारत यानी कि नहीं होते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम फ़ेल अमर पे आते हैं। तो इसमें जो है फ़ेल अमर आप यफ़अलु से बनेगा ना, तो मुदारे की अलामत तफ़अलु अंता का सीगा लेंगे और तफ़अलु से बनेगा, तो ता ड्रॉप हो जाएगी और ये सुकून आ जाएगा। तो ये और फिर हमें एक इज़ाफ़ी अलिफ लगाना होगा, ये हमज़तुल वस्ल, तो ये होगा इफ़ अल्लाह, ठीक है। इफ़, अच्छा ये इसमें जो है ना, इसमें 3 तरीके से आता है। एक, इफ़ लिल भी हो जाता है क्योंकि आखिर में सुकून आएगा ना, इफ़ लिल हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे सुकून हुआ तो ये इफ़ लिल हो गया। एक सूरत तो इसकी इफ़ लिल है फ़िल अम्र की, फिर एक इफ़ अल्लाह और इफ़ अली भी है, तीनों तरीके से है। अभी हमने जो है ना एक इरेगुलरिटी नहीं पढ़ी है जो स्पेशल सर्फ में है, वो मुदाफ। जब इंशाल्लाह आगे जाके जब वो पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी तरीके से फ़िल अमर के सीगे बनते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इफ़ अलिल, आखिर में सुकून आया, और फिर इफ़ अली, इफ़ अल्लाह, ये तीनों बनते हैं। और इसी तरीके से ना ही किसी के भी ला तफ़अल्ला, ला तफ़अलिल, ला तफ़अली। और जो ज़र्फ़ है वो ज़र्फ़ और इस्म फ़ाइल एक तरीके से हैं बिल्कुल, मुफ़अल्लुन, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। और इसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि वही जो सर्फ सगीर जिसको हमने फा, आइन और लाम से उसको देखा, उसके औज़ान देखे। अब उन्हीं औज़ान पे हम सीन, वाव और दाल, ठीक है, इस वद्दा यानी कि काला पड़ना, ठीक है, वो काला हो गया या काला पड़ गया। इस वद्दा, यस वद्दू, इस विदादन, ठीक है। इफ अल्लाह, यफ अल्लू, इफ इलालन, तो इस वद्दा, यस वद्दू, इस विदादन। फिर वही फेले मादी, फेले मुदारे और मजदर, उसके बाद इस्म फाइल। तो इसवद्दा, यसवद्दू, इस विदादन, फहुआ मुसवद्दुन। फिर वही पास पैसिव और प्रेजेंट पैसिव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इनसे, इस बाब से जितने अल्फाज आते हैं वो हमेशा लाजिम होते हैं, उनको मजहूल नहीं बनाया जा सकता। और एक अहम बात आपने जो देखी वो ये कि अमर और नहीं में उसके तीन तीन फॉर्म होती है, और वो एक दूसरे से बदल सकते हैं। कभी किसी किसी जगह कोई फॉर्म आ जाए अमर की, किसी जगह दूसरी फॉर्म आ जाए। और दूसरी बात जो अहम बात देखी वो ये कि ज़र्फ और इस्म फ़ाइल वो एक ही तरीके से होते हैं और मजहूल के सीगे नहीं होते। तो यहाँ पे देखें क्या बना, इसवद्दा, यसवद्दू, इस विदादन, फहुआ मुसवद्दुन। वो काला पड़ गया, वो काला पड़ जाता है, जैसा कि काला पड़ जाना, तो वो काला पड़ने वाला हुआ, ठीक है। अच्छा, मजहूल के सीगे जो है वो इसमें नहीं है। और फिर वही फेले अमर 3 दफा, इसी तरीके से फेले नाही भी तीन तरीके से आएगा। जगह की वजह से इसको नहीं लिखा मैंने। इस वद्दा, इस वद्दा, इस वद्दी, इस वदिद, ठीक है, पहले अमर जो होगा। इसी तरीके से ला तस्वद्दा, ला तस्वद्दी, ला तस्वदिद। और फिर ज़र्फ जो है जिस जगह के काला पड़ गया तो वो मुसवद्दुन। इसी तरीके से जब हे, मीम और रे लेंगे, अहमर, ठीक है ना, रेड, लाल को, इहमर्रा, यहमर्रु, इहमिरारन, फहुआ मुहमर्रुन। फिर
احمر الامر منه احمر، احمری، احمرر، احمرر، اور وناہی عنہ لا تحمر، وظرف منه محمر۔ اچھا، اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ الفاظ نہیں آتے، تو یہ زیادہ ہمیں بہت زیادہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس ہم نے اس کی صرف صغیر دیکھ لی، ہمیں اندازہ ہو گیا، دیکھ لیا، اس کے اوزان دیکھ لیے، یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں مجہول کے صیغے نہیں ہوتے، جو فعل ہوتے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، ان میں لزوم کی خصوصیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ معنوی اثرات کیا ہوتے ہیں کہ ان میں لزوم کی خصوصیت ہوتی ہے، یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں نا اسودہ، وہ کالا پڑ گیا، تو کالا پڑنے کا عمل جو ہے وہ اسی پہ ہوا جو کہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو کام کر رہا تھا وہی کالا پڑ گیا، تو وہ کالا پڑ گیا، وہ سیاہ ہو گیا، تو اسودہ۔ اچھا، اس کے بعد احمرہ، وہ سرخ ہو گیا یا سرخ لال ہو گیا، تو اس میں کیا ہوا کہ وہ جو فعل ہے اس کا اثر جو ہے وہ کرنے والے پہ ہی پڑا، تو اس میں جو ہے وہ لزوم کی خصوصیت ہوتی ہے، یعنی کہ یہ فعل لازم ہوتے ہیں، ان کو مجہول نہیں بنایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے معنوی اثرات ہوئے اس باب کے، تو یہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے باب، اور اس کی مشق جو ہے وہ آپ اس طریقے سے زارقہ، یہ جو ہے ازرقہ یا ازرقو، یعنی کہ نیلا پڑ جانا، اور خدرہ، ٹھیک ہے، خدرہ جو ہے وہ خا داد اور رے سے جو ہے وہ سبز ہو جانا، تو یہ چاروں پانچوں جو ہیں انشاءاللہ ان کی صرف صغیر کی مشق جو ہے وہ ہم اپنے لائیو سیشن میں کریں گے۔ یہاں پہ آپ خود سے اگر کرنا چاہیں تو وہی جو ہم نے صرف صغیر کی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے اور اس پہ یہ نئے افعال کی جو ہے وہ آپ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دعا کر لیتے ہیں، دعا کے ساتھ سبق کا اختتام۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔